ہم امام سجاد کو کیا جانتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں بیمار کربلا، امام بیمار، امام بیمار نہیں تھے، کربلا میں تھے، اس کے علاوہ پوری زندگی بیمار تو نہیں تھے۔ مثلا آپ اگر 10 دن کے لیے 5 دن کے لیے بیمار ہوئے ہوں اور آپ کا نام ہی کوئی بیمار رکھ دے، آپ کو کیسا لگے گا؟ میں بیمار نہیں ہوں۔ وہ تمام بیماروں کو شفا دینے والا ہے، ہم اسے کہتے ہیں بیمار نہیں۔ وہ اللہ کی مصلحت تھی، اس مصلحت کے تحت امام کو محفوظ رکھا گیا، اور امام کو کربلا میں محفوظ رکھا گیا۔ دیکھیں، یہ کہیں بھی محفوظ رکھ سکتے تھے، مکہ میں چھوڑ کے چلے جاتے، مدینہ چھوڑ کے چلے جاتے، نہیں، کربلا میں ساتھ رکھا، اور ساتھ رکھ کر وہ لوگ جو امامت کو ختم کرنے آئے تھے، مکروا و مکر اللہ، اللہ کی تدبیر، وہ جو سارے بچوں کو قتل کر رہا تھا اسی کے گھر میں موسیٰ کو زندہ رکھا۔ یہ جو امامت کو ختم کرنے آئے تھے، جنہوں نے پورے کنبے کو قتل کر دیا، وہیں جناب سجاد کو زندہ رکھا۔ کیوں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ مفاہیم ہم لوگوں کی سمجھ سے بہت بالاتر ہیں۔ اتنا اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا تو یہ بہت حد تک کی بہت بڑی معرفت ہے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا کہ یہ میری سمجھ سے بہت بالاتر چیزیں۔ خون حسین کو میں مصائب پہ نہیں کہہ رہا، میں مصائب کے بہت سے ایسے مفاہیم ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم انہیں کھولتے نہیں ہیں، اس لیے کہ مصائب میں پڑھ کے رلا کے نکل جاتے ہیں۔ اس زمین پر جس نے اصغر کے خون کو برداشت نہیں کیا، وہ حسین کا خون کیسے برداشت کر سکتا؟ ممکن ہی نہیں۔ اور عاشورہ کے دن پوری دنیا میں یہ ثابت ہے، یہ بحث پھر کبھی اگر موقع ملا تو، جہاں سے جو پتھر اٹھاتے تھے نیچے سے خون نکلتا تھا، آسمان سے خون برسا ہے۔ یہ زمین قائم کیسے رہی؟ یہ زمین قائم رہی اس لیے کہ کربلا میں اس وقت زمین کو روکنے کے لیے، سکون دینے کے لیے 3 امام سجدے میں تھے۔ اسی وقت جب حسین سجدے میں تھے، زین العابدین سید الساجدین بھی سجدے میں تھے۔ اسی وقت باقر العلوم بھی سجدے میں تھے۔ ان سجدوں نے بچایا ہے، وَإِلَّا یہ دنیا باقی نہیں رہ سکتی تھی۔ میں اپنے موضوع کو پہلے بیان کروں پھر امام پہ بعد میں آؤں، تھوڑا سا حصہ، یا کیا کروں؟ ابھی تک میں فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اپنے موضوع پہ آتا ہوں تاکہ مصائب کو فضائل جناب امام زین العابدین سے جوڑتے ہوئے ہم آگے چلے جائیں۔ اور آج جو ہم حق ادا نہیں کرتے، وہ کوشش کریں کہ یہ اگر امام کا ایک دن ہے تو اس کو بھی ویسے ہی منائیں جیسے عاشورہ مناتے ہیں، دل ویسے ہی ٹوٹا ہوا ہو۔ جس نے عاشورہ کے سارے مصائب بھی دیکھے ہیں اور شام کے سارے مصائب بھی دیکھے، واحد ذات، اسے آج پرسہ دینا ہے۔ کیسے ممکن ہوا ایک شخص کے لیے یہ سب برداشت کرنا؟ اس لیے کہ وہ عاشق تھا۔ عاشق سب کچھ برداشت کر جاتا ہے۔ عربی میں عشق کا لفظ کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہماری روایت میں 1-2 مرتبہ آیا ہے، اس کے علاوہ عشق کا لفظ نہیں آیا۔ روایت میں شدید محبت کا لفظ آیا ہے،
وہی عشق ہے جیسے ہم اردو میں عشق کہتے ہیں. اگر ہم نے ائمہ کی زندگی کو دیکھنا ہے اور وہاں کہیں بھی، اور وہ سارا زندگی ایسا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو عاشق بن کے سوچو، سمجھ میں آ جائے گا. اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھو کہ اگر ایک ایسا عاشق ہو تو وہ اپنے عشق میں سب کچھ کر گزرتا ہے. خدا سے عشق، میں عشق کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، میں محبت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں حب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ روایت میں یہ ہے. خدا سے جو محبت ہے وہ شدید ہونی چاہیے. خدا کو آپ سے شدید محبت ہے. میں معلوم میں کس حد تک اس میں جاؤں. یہ پہلے میں نے 2-4 مجالس سے بیان کیا ہوا ہے. اللہ اپنا تعارف رحمان و رحیم سے کراتا ہے. یہ بچے جو اس مجلس میں آ رہے ہیں، آپ جو منتظمین ہیں، والنٹیئر ہیں یا والدین، اس بات کو ضرور خیال رکھیں کہ یہ ایک رحمان و رحیم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں. آپ نے انہیں ڈانٹنا وارنا نہیں، آپ نے انہیں متوجہ بھی نہیں کرنا ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ یہ بچہ تو بڑا ہو گیا ہے، تو بڑوں کی طرح بیٹھا ہے، ٹھیک، ایک بچے کی طرح ہو گئے تو آپ ولی اللہ ہو جائیں گے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ بچے کو اپنی طرح کرنا چاہتے ہیں. آپ ہیں کون جو آپ اپنی طرح کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک؟ بچہ کیا ہے؟ یہ سارے بیٹھے ہیں، کوئی بھی اس کی نظر میں آتا ہی نہیں ہے. ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہماری نظر صرف خدا ہو، کوئی اور ہو ہی نہ. اس کی نظر میں ہم نہیں آتے. ابھی اس کی عمر کا تقاضا نہیں ہے کہ صرف خدا ہو، لیکن ہم تو اس کی نظر میں نہیں آتے نا. ہماری اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جس دن ہم ایسے ہو جائیں کہ ہم خدا کی خاطر دنیا والوں کی پرواہ کرے ہی نہ، ہمیں بچوں کی طرح ہونا چاہیے، نہ کہ بچوں کو اپنی طرح کر دے. تو ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں. ابھی مجھے بتا رہے تھے یہاں 250-300 بچے آتے ہیں جو سنڈے اسکول ہوتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے. یہاں کا مجھے نہیں پتا، ہمارے یہاں قرآن پڑھانے کے لیے ایک لاٹھی ضروری ہوتی ہے. قاری صاحب کے پاس ایک سخت آواز ہونا ضروری ہے. اور اگر کوئی قاری نہ ڈانٹے، ابھی آن لائن بھی ہم نے بہت دیکھا ہے، تو بھی ماں باپ ناراض ہوتے ہیں. کہتے ہیں قاری صاحب آپ کو پورا حق ہے، آپ مار سکتے ہیں، آپ کو نہ خود مارنے کا حق ہے، نہ کسی کو یہ حق دینے کا حق ہے. نہیں، آپ نہیں مار سکتے، آپ اپنے بچے کو نہیں مار سکتے. یہ آسٹریلیا کا قانون نہیں ہے، یہ اسلام کا قانون ہے. آپ کہتے ہیں آسٹریلیا میں یہ قانون ہے. نہیں بھائی، یہ اسلام کا قانون ہے. آسٹریلیا میں یہ گورے بہت خوش اخلاق ہیں جی. اخلاق نام کی کوئی چیز ان میں نہیں. تو ہم کیوں کہتے ہیں یہ خوش اخلاق ہیں؟ ہمیں اخلاق کا معنی ہی نہیں آتا. ہمیں اگر اخلاق کا معنی آئے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں. ہم سے کچھ کہتے ہیں مولانا یہ ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں. میں کہتا ہوں ماشاءاللہ تم بہت اچھے مسلمان ہو، جو کافر تم سے اچھا مسلمان ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیں، ایک اخلاق اس کو نہیں کہتے کہ آپ کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے اسمائل دیں تو آپ کے یہ خوش اخلاق. ایک سیلس مین آپ کے ساتھ ہنس کے بات کر رہا ہے، وہ آپ کے یہ بہت خوش اخلاق تھا. نہیں بھائی، وہ آپ کو لوٹنے کے لیے کر رہا تھا. ایک ڈاکو بچے کو
اغوا کرنا چاہتا ہے، الحمدللہ یہاں نہیں ہوگا یہ، اور وہ بہت مٹھائی دے رہا ہے، اس کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات کر رہا ہے، آپ کیمرے میں دیکھنے کے بعد کہیں ڈاکو تھا تو بڑا خوش اخلاق، ہاں؟ کہیں گے ڈاکو خوش اخلاق تھا؟ نہیں، اخلاق انسانی اقدار کے مطابق ہوتا ہے اور ایثار و قربانی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ آپ کو گوروں میں کہیں ملتا ہے تو مجھے بتا دیں. اسے اخلاق انتفاعی کہتے ہیں، فائدہ اٹھانے کے لیے اخلاق بیچو، اسمائل کرو. آپ کا بچہ جب قرآن پڑھنے آئے یا آپ بچے کو قرآن پڑھنے بھیجیں، میں جب یہ معلمین قرآن ہوتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں قرآن نے آپ کو کیا کہا ہے، کس طرح پڑھاؤ؟ کہتے ہیں پتہ نہیں، کچھ تو کہتے ہیں سختی سے پڑھو. الرحمن علم القرآن، قرآن پڑھاتے ہوئے آپ کو رحمان ہونا ہے. اللہ کہتا ہے میں رحمان و رحیم ہوں، اور رب بھی کہتا ہے میں رحمان و رحیم ہوں. یہ سورہ حم میں دونوں دفعہ آ جاتا ہے، 2 دفعہ رحمان رحیم. رب اللہ کا رحمان الرحیم ہونا آسان ہے، لیکن رب کا رحمان الرحیم ہونا مشکل ہے. جب ہم بچے تھے تب کی مثال ہے، باپ کا مہربان ہونا آسان تھا، ماں کا مہربان ہونا مشکل تھا، کیونکہ ماں نے تربیت کرنی ہے، روزانہ اس کو دیکھنا ہے. اب کیا ہو گیا؟ اب باپ کا مہربان ہونا مشکل ہو گیا، ماں کا مہربان ہونا آسان ہو گیا. بچوں سے پوچھیں نا کس کو زیادہ چاہتے ہو، باپ کو یا ماں کو؟ البتہ یہ لوگ نہ ہوں، کہتے ہیں باپ کو. کیوں؟ ماں کی ڈانٹ سے بچاتا ہے. جب ہم بچے تھے تو الٹا ہوتا تھا، باپ ڈانٹتا تھا، ماں بچاتی تھی. اب الٹا ہو گیا. اور اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو میں کہتا ہوں شاید آپ کے یہاں شفٹ ہو چکا ہو، جنت ماں کے قدموں سے ابھی باپ کے قدموں میں آنے والی ہے. رول بدل گیا ہے، وہ جو ماں کا رول تھا وہ ہم کر رہے ہیں آج کل. رحمان اور رحیم، اللہ وہ جامع کمالات جمال و کمال ہے، اس کا رحمان اور رحیم ہونا آسان ہے. اور رب آپ کو پالنے والا، آپ کا پالنہار جو آپ کے ساتھ ہے، وہ رحمان و رحیم ہو. آپ غلطیاں کریں پھر بھی رحمان و رحیم ہو، بڑا مشکل ہے. آپ کے یہ بچے کھیل رہے ہیں، ان کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ کیوں دیکھیں، کھیلتے رہو، ٹھیک. یہ بچے کھیل رہے ہیں، مجلس نہیں سن رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم پھر بھی رحمان رہیں، ہم پھر بھی مہربان رہیں. ہاں کھیلنے دو، آپ کو کسی نے نہیں کہا. لیکن میں جب عملی کام میں آیا، عوضے سے واپس آیا، میں نے دیکھا کہ کوئی اسٹاف ٹھیک کام نہیں کرتا، یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا. میں والد صاحب کے پاس گیا، میں نے کہا میں انہیں 2 منٹ میں ٹھیک کر سکتا ہوں. کیا کرو گے؟ میں سختی کروں گا. انہوں نے فرمایا اچھا، جو تمہارے اوپر ہے وہ تم پہ سختی کرے تو تمہیں کیسے لگے گا؟ ہمیں تو اللہ سے سختی نہیں چاہیے، ہم تو کہتے ہیں وہ غفور و رحیم رہے تو بہتر ہے، تو خود کیوں بھول جاتا؟ ہمیں اگر رحمت چاہیے، عفو چاہیے، درگزر چاہیے، تو ہمیں بھی یہی کام کرنا پڑے گا نا. ہمیں اپنے اسکیل پہ کرنا پڑے گا، اس کا اسکیل اور ہے. رحمان میں تھوڑا سا جلدی نکل جاتا ہوں، یہ ہے لمبا، میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا. میرے اس میں جو میں نے ذہن میں بنایا خاکہ اس میں یہ نہیں تھا، آ گیا ابھی. رحمان میں 4 صفات ہیں. رحمان رحم سے ہے نا، رحمت سے. آپ رحمت کا لفظ آسان سے اردو میں سمجھ میں آتا. محبت کہیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. رحمان بروزن عطشان، عطشان عطش سے ہے. عطش پیاس کو کہتے ہیں، عطشان شدید پیاس کو کہتے ہیں. رحمان یعنی شدید محبت. اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت آپ کے لیے شدید ہے اور ابھی ہے.
عطشان نہیں ہوتا میں شام کو عطشان ہو جاؤں گا، میں ابھی عطشان ہوں. اللہ ابھی اس وقت آپ سے شدید محبت کرتا ہے، اور یہ محبت انکنڈیشنل ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہوں تو اللہ محبت کرے گا، آپ مومن ہوں تو اللہ محبت کرنا، نہیں، انکنڈیشنل. آپ کچھ بھی ہو، آپ انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کو آپ سے شدید محبت ہے. ایک چیز ہے آخری، یہ محبت دائمی نہیں ہے. یہ سب کچھ ہے، شدید محبت ہے بغیر کسی قید و شرط کے ہے، ابھی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. ابھی تو ہے، ہمیشہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے. رحیم کیا ہے؟ وہ بھی رحمت ہے، محبت ہے، وہی شدید محبت ہے. انکنڈیشنل ہے؟ نہیں، کنڈیشنل ہے. وہ صرف مومن کو ملے گی. لیکن دائمی ہے، جسے ملے تو پھر اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ہے. مولا نے، رب نے پہلے رحمان کہا پھر رحیم کہا. کیوں؟ آپ رمضان میں گھر گئے، بیگم سے پوچھا افطار میں کیا بنائے؟ بیگم کہ سحری میں نے نہاری بنائی ہے. آپ کو ابھی بھوک لگی ہے، آپ کہیں گے افطار میں کیا بنائے؟ وہ کہ سحری میں یہ بناؤں گی. آپ کے جو افطار نہیں ٹھیک سے نہیں بنا سکتا، اس سے سحری کی کیا توقع؟ مجھے بتاؤ افطار میں کیا ہے؟ افطار کھا کے جب پیٹ بھر جائے ڈکار لے لیں، پھر پوچھتے ہیں ہاں اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی. انسان کو ابھی پیاس لگی ہوئی ہو تو ابھی کی چیز مانگتا ہے، کل کی چیز پہ نہیں جاتا. خدا نے کہا ہے کہ میں رحمان ہوں، ابھی ہوں، دے رہا ہوں، بغیر کنڈیشن کے دے رہا ہوں، شدید دے رہا ہوں. اب تو تمہیں اعتبار آ گیا نا کہ میں کہہ رہا ہوں میں آئندہ دوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوں گا. اس خدا کے وعدے پہ اعتبار نہیں کریں گے تو کس کے وعدے پہ اعتبار کریں گے؟ ماشاء اللہ، مجھے بچوں کی صلوات بہت پسند آئی. چلیں بچوں کے لیے سٹوری. مجھے بچے نظر آ جائیں یا ان کی آواز آ جائے، میں فوراً سٹوری پہ آ جاتا ہوں. آپ لوگوں کو پسند آئے یا نہ آئے، انعام روز نہیں دیتا. ویسی ابھی کیونکہ آپ لوگ تھوڑے زیادہ ہیں، اگر اس سے کم ہو تو میں انٹریکٹیو مجلس پڑھتا ہوں. میں کہتا ہوں کوئی ضروری نہیں ہے. میں کہتا ہوں تو شروع مجھے لوگوں نے منع کیا، میں نے کہا سلوات پڑھوا سکتے ہیں، نعرے لگوا سکتے ہیں، دانت لے سکتے ہیں، تو بات کیوں نہیں کر سکتے؟ بول تو رہے. اور ہمارے ممبر سے وہ گلا بھی کرتے ہیں نا، بول نہیں رہے ہو. مجھے وہ گلا کوئی نہیں ہے، آپ ایسے ہی نہ بولیں، نعرے بھی نہ لگائیں، واہ واہ بھی نہ کریں. لیکن اگر میں آپ سے 2-4 سوال کر لوں تو ٹھیک ہے نا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. بچوں کے لیے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اب بھی سنتے رہیں، ٹھیک ہے، ان کو چھوڑیں اپنے ہاتھ. دیکھیں، آپ کا اگر خدا سے کنیکشن رہے، اتصال رہے، وہ جتنا کمزور ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ خدا کے ہیں، یہ ساری کائنات آپ کی ہے. اچھا، یہ جوان کبھی کبھار کیا ہو جاتے ہیں، اگر ہم یہ کریں تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، دوست ہیں، فرینڈس ہیں، وہ بولی کرتے ہیں، وہ ہمیں تنہا کر دیتے ہیں، ہم اکیلے ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں تم خدا کے ساتھ رہو، وہ 4 مسکین الگ ہو جائیں گے، پوری کائنات تمہارے ساتھ ہوگی. فرشتوں کی ایک جماعت پوری تمہارے ساتھ ہو جائے گی. ایک ذرا آزما کے دیکھیں،
دیکھیں کتنا آپ کو سکون ملے گا، کانفیڈنس ملے گا، یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ خدا سے جڑے رہو۔ اور یہ جو کنیکشن ہے، یہ کوئی فائبر ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ فائبر کنیکشن ہوگا تو ادھر سے مجھے سپیڈ اچھی ملے گی، نہیں، کنیکشن ہو کوئی ایسا بھی ہو۔ اور خدا نے اس کی مثالیں آپ کو نیچر میں دے رکھی ہیں۔ سیب کا کنیکشن درخت کے ساتھ ایک معمولی سی، کیا کہتے ہیں پتہ نہیں اسے، ٹہنی نہیں کہتے، جو سیب جڑا ہوتا ہے ٹہنی سے، ڈنڈی کہیں، تنکا کہیں، جو مرضی کہیں، جیسے آپ لے کے یوں کرتے ہیں نا، ہلکا سا ٹوسٹ کرتے ہیں، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اتنے مختصر سی اتصال سے وہ درخت سے جڑا ہوتا ہے۔ جب تک سیب درخت سے جڑا ہوا ہے، ساری چیزیں اس کی خدمت میں ہیں۔ یہ سورج اس کو انرجی دے رہا ہے، اس کے پتوں میں گلوکوز پیدا کر رہا ہے، اسے مٹھاس دے رہا ہے، فوٹوسینسس ہو رہا ہے، یہ سب جو سورج کر رہا ہے یہ سیب کے حق میں ہے۔ سیب پھل رہا ہے، پھول رہا ہے۔ یہ پانی اس سیب کو تراوت دے رہا ہے، تازگی دے رہا ہے۔ کہاں سے دے رہا ہے؟ اسی ایک چھوٹے سے اتصال سے۔ وابستہ رہے شجر سے، امید بہار رکھ۔ یہ امید بہار نہیں ہے، یہ وابستہ رہے خدا سے، بہار ہی بہار رکھ۔ صلی اللہ محمد وآل محمد وقتی سرجہم۔ مومنین جو پیچھے کی طرف، یا جو پیچھے کی طرف بیٹھے ہیں، ممبر کے دائیں جانب تو تھوڑا بھر چکا ہے، بائیں جانب بہت جگہ خالی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ایک دفعہ درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں۔ برائے خوشنودی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ برائے خوشنودی جناب مولا مشکل کشا بلند ترین صلوات۔ احسن تم بیٹا۔ سیب سورج اس کا خادم ہے، پانی اس کی خدمت میں ہے، زمین سارے منرلز جمع کر کر کے اسے دے رہا ہے۔ کھاد، بدبودار کھاد، پتہ نہیں یہاں بچوں نے دیکھی نہیں دیکھی، آپ کے یہاں کھاد وہ پتہ نہیں سفید سفید سی ہوتی، وہ نہیں، جو اصلی کھاد انتہائی بدبودار۔ جتنی بدبودار کھاد ڈالیں سیب میں اتنا زیادہ ذائقہ آ جاتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ سب کون کر رہا ہے؟ وہ خدا، اس ایک کنیکشن کی وجہ سے۔ یہ ہلکا سا کنیکشن ٹوٹ جائے، یہ سیب زمین پہ گر جائے، اب سورج اس کا دشمن ہے۔ سورج اسے گلانے لگتا ہے، پانی لگے، نمی آ جائے، یہ اور خراب ہوتا ہے۔ مٹی جو پہلے اس کے لیے ماں تھی، منرل جمع کر کے دے رہی تھی، اس کی دشمن ہو گئی۔ کھاد میں جائے تو پھر بہت جلدی کیڑے لگ جائیں۔ کیا فرق ہوا؟ پھر ایک چھوٹے سے اتصال کے ٹوٹنے سے یہ ساری چیزیں جو اس کی خدمت میں تھیں، یہ مخدوم تھا، یہ اتصال ختم ہو گیا تو یہ برباد ہو گئے، سب دشمن ہو گئے۔ اس سیب سے نہیں کہا کہ تو مخدوم کائنات ہے، انسان سے کہا ہے تو مخدوم کائنات ہے۔ یہ آپ کی خدمت کے لیے سیب کو یہ سب مل رہا ہے تاکہ آپ سیب توڑ کے کھائیں۔ آپ اگر خدا کے ساتھ رہیں، ممکن ہی نہیں ہے کوئی مشکل پیش ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہ لے، ہاں بھی کوئی جوان بچے سن رہے ہو کہ اچھا اب میں اب خدا کے ساتھ ہوں، مجھے کوئی مشکل نہیں آنے والی۔ جو مشکلات آئیں گی
وہ مشکل نہیں ہوگی. جو مشکلات آئیں گی وہ آپ کو پتہ چلے گا یہ کیوں آئی ہے. قرآن میں آیت ہے لِيُمَحِّصِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ مشکلات اس لیے ہیں کہ مؤمنین کی تمحیص کی جائے. اب تمحیص کا کیا مطلب ہے؟ اس کا انگلش میں سینٹریفیوج بہتر ترجمہ ہے. کسی گدلے پانی کو اگر آپ ڈالیں کسی ٹیوب میں، جو سمپل سینٹریفیوج کی مشین ہے، اس میں ڈال کے گھمائیں، جب گھوم رہا ہوتا ہے تو ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ پانی پاک ہو رہا ہوتا ہے. اس کے اندر سے اس غلاظت کو نکالا جا رہا ہوتا ہے. جس پانی کو پتا ہو کہ یہ مجھے پاک کرنے کے لیے گھمایا جا رہا ہے وہ خوشی سے گھومے گا. جس کو اس پہ ایمان نہ ہو وہ وہیں رو رو کے مر جائے گا. گھمایا جائے گا آپ کو بھی، لیکن اگر آپ کو پتا ہو کہ مجھے کیوں گھمایا جا رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. ابھی اگر آپ کو چوٹ لگ جائے، کہیں کوئی خدا نخواستہ ٹیومر ہو جائے، مرض ہو جائے، فلان ہو جائے، اس کا اتنا درد نہیں ہوتا جتنا نفسیاتی درد ہوتا ہے. اصل مسئلہ نفسیاتی ہوتا ہے. اگر نفسیاتی طور پہ آپ اس کو ٹیکل کر سکیں تو سارا مسئلہ ختم ہے. چلے میں یاد آ گیا، اور امام کی مناسبت سے بھی ہے، صحیفہ سجادیہ کی 15ویں دعا کس نے سمجھ کے پڑھی ہوئی ہے؟ اگر ایک دو جوان بتا سکیں مجھے. جوانوں، بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، ہاتھ کھڑے کریں. جوان اگر صحیفہ سجادیہ کی 15ویں دعا. اچھا، ہم میں سے ہر شخص مریض ہوا بھی ہے، آئندہ زندگی میں مریض ہونا بھی ہے. صرف ایک راستہ ہے مریض نہ ہونے کا. کیا ہے وہ؟ ایکسپائر ہو جائے. یہ آپشن تو کسی کو پسند نہیں. جینا ہے تو مریض ہونا ہے. مریض ہونا ہے تو ڈاکٹر کے جانا ہے. حکم ہے ڈاکٹر کے جاؤ. ڈاکٹر اپنا تھوڑا سا کام کر سکتا ہے، اصل کام آپ نے خود کرنا ہوتا. اس مرض سے فائٹ آپ نے خود کرنا ہوتا. یہ بھی سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ یہ تمام امراض انسان خود ختم کر سکتا ہے، اور نیچرلی باڈی ختم کر رہی ہوتی ہے. یہ ہم خواہ مخواہ ڈاکٹر کو انٹرفیرنس دے دیتے ہیں، وہ آ کے سارا خراب کر دیتا ہے. ابھی ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں تو ہم اپنے ڈاکٹروں کی بات کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہے. مثلا اگر اس گھر میں کوئی تھوڑا سا مسئلہ ہوا ہے تو وہ اینٹی بائیوٹک کا راکٹ مار دیتے ہیں، وہ تو ختم ہو جاتا ہے، ساتھ اور پتہ نہیں کتنی تباہی کر دیتے. چلیں ڈاکٹروں کے خلاف نہیں بولتے. یہ دعا صحیفہ سجادیہ کی، اسے یا تو ابھی پڑھیں یا جب مریض ہوں تب پڑھیں، اور سمجھ کے پڑھیں. گارنٹی ہے، ضمانت دیتا ہوں، اگر اس دعا کو سمجھ کے پڑھنے کے بعد بھی کسی کو مرض پریشان کرے، دنیا میں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، قیامت کے دن میرا گریبان تھام لے. میں یہ حق آپ کو خود دے رہا ہوں نا، آپ تھام سکتے ہیں کہ تم نے یہ دعویٰ کیا تھا، اس میں نے عمل کیا لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس دن آپ میرا گریبان تھام کے مجھ سے کہہ سکتے ہیں یہ اس مجلس کا ثواب مجھے دے دو، تمہاری اس بات پہ میں نے یقین کیا تھا. پتہ نہیں آپ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کو میں ابھی نہیں بیان کرتا، ویسے میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ بیان کرتا ہوں. ایک سیمینار تھا یہ امام زین العابدین پہ، تو میں نے یہی دعا اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ 15 منٹ پڑھی اور میں اتر گیا. جتنے بزرگ تھے سب نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ہم نے اس کو ایک کہانی سنانے کے لیے تھوڑی بلایا تھا. یہ آیا اپنی کہانی سنا کے چلا گیا. بزرگوں نے خوب کرٹیسائز کیا.
بعد میں وہ بک سٹال والے نے کہا کہ یہ صحیفہ سجادیہ جو ہم نے 10-20 رکھی ہوئی تھی یہ بکتی ہی نہیں تھی، اس کی 15 منٹ کی سپیچ کے بعد یہ ساری بھی بک گئی، ٹھیک ہے، اور بھی ہمیں آرڈر آئے ہوئے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بزرگوں کی پسند اور بچوں کی پسند اور ہے۔ ابھی مجھے بزرگوں کی پسند والی مجلس پڑھنی بھی آتی ہے، مجھے اگر زیادہ شکایت آئے تو آخری مجلس ایسی پڑھ دوں گا کہ بزرگ بھی خوش ہو جائے، وہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے نا۔ یہ دعا جس میں امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم میں کس حالت پہ تیرا زیادہ شکر ادا کروں، حالت مرض پر یا حالت صحت پر، پھر دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی رحمتیں، حالت مرض میں کیا کیا رحمتیں ہمیں مل رہی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم شکایت کر رہے ہیں۔ وہ عطا کا سلسلہ ہے، یہ عطا کا بہانہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس ایک بزرگ ہے، وہ آپ کو پیار کرتا ہے، آپ کو کچھ زیادہ دینا چاہتا ہے، آپ سے کہتا ہے جاؤ پانی لے آؤ، آپ کہہ رہے ہیں اس نے دیکھو باقی سب بیٹھے تھے، اس کو نہیں کہا، مجھے ہی کہا۔ وہ پانی لانے کے بعد وہ آپ کو خصوصی آپ کو پیار کرنا چاہتا ہے، احترام کرنا چاہتا ہے، انعام دینا چاہتا ہے، کچھ بھی کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ دعا اگر پڑھیں تو وہ عشق جو خدا سے ہے امام زین العابدین کو، اور وہ جو کمال کیا ہے نا امام نے، سب سے مشکل وقت امام سجاد کا ہے، اس سے مشکل وقت میں امامت کسی امام نے نہیں کی، اور ان مشکل ترین حالات میں امام نے اپنا فرض منصبی ہدایت بہترین طریقے سے انجام دیا۔ کسی جوان نے مجھ سے پوچھا کہ اگر کربلا رونما نہ ہوئی ہوتی اور ائمہ کو وقت ملتا تبلیغ کا تو پھر ابھی عالم کیا ہوتا؟ میں نے کہا یہی ہوتا۔ کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا ائمہ نے ان مشکل ترین حالات میں بھی اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ دیکھیں امام کو لوگوں سے بات کرنے نہیں دیا، امام نے کیا کیا؟ رب سے گفتگو شروع کی، اور رب سے ہو کے وہ گفتگو ہم تک پہنچی۔ دیکھیں جو بیریئر کھڑے کیے تھے کیسے امام نے اس کو بائی پاس کیا، اور صرف اس زمانے کے لوگوں تک نہیں پہنچا، آج ہم تک بھی پہنچا۔ ہم قدر نہیں کرتے تو پھر الگ بات۔ نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ، اس سے پہلے قرآن ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے۔ میں دوبارہ نہیں کہہ رہا ہوں ہاتھ کھڑے کریں، کس کے موبائل پہ قرآن کی ایپ ہے؟ ابھی میرا خیال ہے 80% ہاتھ کھڑے کریں گے۔ نہج البلاغہ کی ایپ پوچھوں تو 40% آپ کہہ رہے ہیں، صحیفہ سجادیہ 10% 15%۔ یہ میں جہاں پہ درس ہوتا ہے، مجلس نہیں ہوتی، وہاں ہاتھ بھی کہتا ہوں کھڑے کرو، سب کو کہتا ہوں ادھر کوئی نہ دیکھے، صرف میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ کم از کم ہماری ایپ پہ تو ہونی چاہیے، موبائل پہ ہونے چاہیے۔ خدا آپ سے شدید محبت کرتا ہے، جو شدید محبت کرے تو وہ غیرت بھی رکھتا ہے، وہ آپ سے اپنے لیے شدید محبت بھی مانگتا ہے اور اپنے دشمن کے لیے شدید بغض بھی مانگتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ کو اہل بیت سے شدید محبت ہے اور اہل بیت کے دشمنوں سے بھی مراسم ہیں۔ عاشق غیرت مند ہوتا ہے۔ آپ کہیں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ عام لوگوں کے لیے کیا ہوا ہے نا؟ جو غیرت مند عاشق ہے وہ دشمن کا نام سن نہیں سکتا، اس کی زبان پہ دشمن کا نام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ ان کا نام سن سکتا ہے،
نہ ان کا کردار اپنا سکتا ہے. دیکھیں اگر مجھے کہیں نا کہ اچھا چل میں دوسری طرف سے یہ مثال دے دیتا ہوں. سبیل لگانا یعنی غریبوں کو پانی پلائیں، کھانا کھلائیں، کیسا ہے؟ سب کہتے ہیں بالکل اچھا ہے. کسی سے پوچھے غریبوں کو کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، کیسا ہے؟ اسلام میں منع ہے؟ نہیں. محرم میں لگائیں تو بدعت ہے. کیوں بدعت ہے بھائی؟ یہی کام تو ہے. یہ بدعت کیسے ہو گیا؟ ہمیں ان سے بغض ہے، ان جیسا کوئی کام بھی نہ کرو. کیونکہ ان سے بغض ہے، ان جیسا کام نہیں کرنا ہے. یار اچھوں سے جن کو بغض ہے، بروں کو اچھوں سے بغض ہے، اور وہ اپنے عشق کے اصول پر کار فرما ہیں. ہمیں بروں سے بغض ہے لیکن بروں والا کام ہم کریں. یہ کیسے ہو سکتا؟ میں کیسے امام سے کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کا عاشق ہوں؟ وہ بہت کریم ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن اگر وہ میرا نامہ عمل دیکھیں اور کہیں تو دعویٰ کرتا ہے. ایک شخص آیا، امام میں مکس چلا رہا ہوں، امام کا ذکر بھی ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں. امام کے پاس آیا اور اس سے اپنا اظہار فخر کیا کہ میں بہت غریب ہوں، فلان ہوں، مجھے پیسے چاہیے. اس نے جتنے سکے مانگے چاندی کے، امام نے اتنے سکے سونے کے عطا کر دیے. وہ لے کے جب گیا تو امام نے اپنے صحابی سے فرمایا یہ بغداد میری شکایت لگانے جا رہا ہے، میری چغل خوری کرنے جا رہا ہے. اب مولا آپ کو یہ پتا تھا، پھر آپ نے اس کو کیسے دے دیے اتنے پیسے؟ کہا وہ مانگنے والا سوال ہی تھا. یہ لوگ دوسروں کے بارے میں یہ سن کے یہ بات کرتے ہیں نا. میں دوسرے کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں. مولا آپ تو مجھے جانتے ہیں، اس کے باوجود مجھے یہ ممبر کیسے دے دیا آپ نے؟ آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں نا میں کون ہوں، وہ تو جانتا ہے. اس کے باوجود وہ ہمیں یہ فرش عذاب پہ آنے دیتا ہے، آنے دیتا ہے، وہ رد نہیں کرتا. غیرت ہونا بہت ضروری ہے. غیرت نہیں ہے محبت نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں ہاں اہل بیت بھی اور جو اہل بیت کے دشمن ہیں وہ بھی. نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں. اگر کسی کے دل میں، زبان نہیں ہاں دل، کسی کے دل میں دشمنان اہل بیت کے لیے نرم گوشہ ہے، وہ محب اہل بیت نہیں ہے. اس کی تشخیص میں فرق ہو سکتا ہے. آپ کے یہ دشمن ہے، میں کہوں یہ دشمن نہیں ہے، تشخیص میں فرق ہو سکتا ہے، وہ الگ بات ہے، اس میں نہیں جا رہے ہیں. جس کے لیے اسٹیبلش ہو جائے یہ دشمن اہل بیت ہے، اس کے باوجود آپ مختلف ٹائٹل دے کے کہیں نہیں پھر بھی مجھے اس سے پیار ہے، نہیں، کوئی اور ٹائٹل نہیں ہے. اس دنیا میں صرف ایک ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے جس کے لیے ایسا کچھ کہا گیا. باقی جتنی ہستیاں ہیں وہ حق کے ساتھ ہوتی ہے. ہستی تب ہستی بنتی ہے جب وہ حق کے ساتھ ہوں. صرف ایک ہستی ہے جس کو حکم ہے جدھر وہ جائے ادھر حق جائے. علیہ السلام
اب تو پھر آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے نا کہ حق کدھر گیا ہے. آپ کہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ حق کدھر ہے, میں علی کا ساتھ دوں یا نہ دوں. اچھا ہم آپ کو ایک اور جگہ لے جاتے ہیں. ایک طرف نبی ہیں اور دوسری طرف کچھ اور ہیں, آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ نبی کا ساتھ دیں گے؟ رافضی ہو جائیں گے. ہاں میں کسی اور سے پوچھ رہا ہوں, آپ سے تو نہیں پوچھ رہا. وہ جو علی اور علی کے مقابل میں فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہم کدھر جائیں, کیسے فیصلہ نہیں کر پاتے؟ اس حدیث کو سب مانتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے, اور حق ادھر جائے گا جدھر علی جائے گا. یہ حدیث ہے اور ان کو پتہ نہیں چل رہا حق کدھر گیا ہے. ہم انہیں کہتے ہیں چلو ہم ایک اور جگہ لے جاتے ہیں. ایک طرف رسول ہیں, ایک طرف کچھ اور ہیں. ادھر تو آپ کو پتہ ہے نا حق کدھر ہے, پھر بھی آپ رسول کی طرف نہیں آتے, پھر بھی آپ ادھر جا رہے ہیں. میں نے اپنے برادران سے میں کہتا ہوں, اور ہم اپنے لوگوں سے بھی, ہاں ہم بھی ہمیشہ ایسے نہیں ہے کہ ہم اگر شیعہ ہیں تو دودھ کے دولہے میں نہیں. حق ہمیشہ آپ کے حق میں ہوتا ہے. یا ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ حق میرے حق میں نہیں, اس لیے اس حق کو چھپا دو. نہیں, حق ہمیشہ آپ کے حق میں ہوتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ حق نہ ہوا جو آپ کے حق میں نہ ہو. یہ غیرت ضروری ہے. 4 حشرات ہیں, اور بھی حشرات کا ذکر ہے, لیکن 4 حشرات ہیں جن کا ذکر قرآن میں جو میں ابھی آپ سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک چونٹی. چونٹی کو اہل دنیا سے تشبیہ دی گئی ہے. چونٹی کا کام کیا ہے؟ جمع کرنا, کام کرنا, صبح شام لگا ہوا ہے کام کرنے میں. مرد بھی کام کر رہا ہے, بیوی بھی کام کر رہی ہے, پہلی شفٹ میں بھی دوسری شفٹ میں بھی. ادھر تو نہیں ہوتا نا ایسا. بھائی اتنا تم جمع کر رہے ہو, چونٹیوں سے پوچھ رہا ہوں آپ سے نہیں, اتنا تم جمع کر رہے ہو, کھاؤ گے کب؟ کرو گے کیا اس کا؟ میں چونٹی ہوں بھائی, میرا کام صرف جمع کرنا ہے. اپنا آرام اور اپنا سکون برباد کر کے, اپنی جوانی برباد کر کے اتنا بنا لوگے تو کرو گے کیا؟ آپ لوگوں کی اچھا ہے یہ سنگل سٹوری گھر ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ڈبل سٹوری بنتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ بنتے ہیں. میں بہت سے ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بڑے بڑے مکانات بنا لیے ڈبل سٹوری, اور اوپر منزل میں جا سکتے ہی نہیں ہیں, جا ہی نہیں سکتے. میں خود بھی چھوٹا موٹا آرکیٹیکٹ, میں ڈیزائن کرتا ہوں. میں نے اپنے ایک جگہ 4 سیڑھیاں ڈیزائن کی تھی, وہ بھی صرف خوبصورتی کے لیے. تو آخری عمر میں والد صاحب کو 4 سیڑھیاں آنا تھوڑا سا مشکل ہوتا تھا. میں بڑا پچھتایا کہ یہ 4 سیڑھی میں نے کیوں ڈیزائن کی, میں نے کیوں لیول ڈیفرنس دے دیا گراؤنڈ فلور پہ. تو یہ چونٹی, اہل دنیا چونٹی کی طرح سے پتہ ہی نہیں ہے کر کیوں رہے ہیں. بھائی کم سے اگر آپ کو خوشی ملتی ہے تو اس زیادہ کو کیا کرنا ہے جس سے ڈپریشن ملتی ہے. سوچنا تو چاہیے نا کہ میں کیوں کر رہا ہوں, کر کے کیا ہوگا, مجھے کیا ملے گا, میرا کیا نقصان ہوگا, میرا کیا فائدہ ہوگا. چونٹی ان کو نہیں سوچتی. جو چونٹی کی طرح ہیں وہ بھی نہیں سوچتے. دوسرا عنکبوت, مکڑی کہتے ہیں, اس کا
گھر کو کہا ہے کہ اس کا گھر کمزور ترین گھر ہے، اور اس کو تشبیہ دی گئی ہے بے حیا لوگوں سے. اب بچے ہیں اور خواتین بھی ہیں، آگے سمجھ لیں یا تھوڑا سا سرچ کر لیں کہ مکڑی کتنی بے حیا ہے. اس میں کوئی تمیز نہیں ہے. جانوروں میں معمولاً نہیں ہے، اس میں بالکل بھی تمیز نہیں ہے. کوئی اس کا بیٹا ہے، بہن ہے، بھائی ہے، ماں ہے، کوئی تمیز نہیں. نر ہے، مادہ ہے، بھوک لگے تو وہ اپنے مادہ کو خود کھا جاتی ہے. تو آپ کا ویسٹرن معاشرہ کم و بیش مکڑی کی طرح. خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر یہ بھوکے ہو گئے تو سب سے پہلے ہمیں کھائیں گے. تیسرا جو جانور ہے وہ مکھی ہے. اس کو تشبیہ دی ہے منافق کے ساتھ. مکھی جا کے شہد پہ بھی بیٹھ جاتی ہے، پھول پہ بھی بیٹھ جاتی ہے، نجاست پہ بھی بیٹھ جاتی ہے، گندگی پہ بھی بیٹھ جاتی ہے. اس کا کوئی اصول نہیں ہے. منافق کوئی پتہ نہیں، زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے. زبان بہت سفید ہے، دانت بہت سفید ہیں، زبان دل بہت سیاہ ہے. یہ منافق اس مکھی کی طرح ہیں جو کبھی نجاست پر، کبھی طہارت پر، کبھی ان کے زبان پر اہل بیت کے فضائل ہوتے ہیں، کبھی ان کے زبان پر دشمنوں کے نام ہوتے ہیں. اور چوتھا جو ہے وہ نحل، شہد کی مکھی. وہ مکھی پہلے آ چکا ہے، میرے دل نہیں چاہ رہا تھا مکھی بولو. نحل وہ شہد کی مکھی نا، مجھے اجازت دے میں نحل بولوں اس کے بعد. مجھے وہ مکھی شہد کے ساتھ بھی ریپیٹ کرنے کا وہ نہیں ہو رہا. ٹھیک. نحل مومن، بیٹھتا بھی طہارت پر ہے، کھاتا بھی طہارت ہے، دیتا بھی طہارت ہے. مومن فائدہ ہی فائدہ، پاک ہے، پاک کماتا ہے، پاک کھلاتا ہے، اور جہاں رہتا ہے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. تو پھر ہمارا اخلاق بھی پھر مومن کا ہونا چاہیے. اگر ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم مومن نہیں ہیں. ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے ہم مومن نہیں ہیں. مومن کی مثال شہد کی نحل کی طرح ہے. شہد کی چھتے پہ ایک یعصوب بیٹھا ہوتا ہے. وہ جب بھی مکھی واپس آتی ہے وہ اس کو سونگتی ہے. اگر طہارت سے آئی ہے تو چھتے میں جا سکتے ہیں، اگر نجاست سے آئی ہے تو اس کو فوراً قتل کر دیتی ہے. اور امیر المؤمنین کو یعصوب الدین کہا جاتا ہے. امیر المؤمنین مقام عراف پر ہوں گے، دیکھیں گے یہ طہارت سے آ رہے ہیں، فرش اعضاء سے آنے والوں کا استقبال ہوگا، اور جن کی زبانوں پر نجس لوگوں کا ذکر ہوگا انہیں جہنم بھیج دیں گے.
امیر المومنین کا ایک اور لقب ہے امیر النحل. جو سریہ ہے، ایک غزوہ ہے، ایک سریہ ہے. غزوہ جس میں نبی خود ہوں، سریہ جس میں نبی نہ ہوں. ایک جنگ تھی، کفار کے ساتھ لشکر بھیجا. کفار نے کیا کیا ہوا تھا، جہاں پیچھے آبادی تھی اس سے پہلے جو پہاڑ تھا اس میں انہوں نے خوب شہد کی مکھیوں کو پال رکھا تھا. جب بھی کوئی لشکر آتا تھا، لشکر شور شرابہ کرتے ہوئے آتا ہے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز ہوتی ہے، تلواروں کی آواز ہوتی ہے، نیزوں کی آواز ہوتی ہے. یہ آواز سن کے وہ شہد کی مکھیاں ان پہ حملہ کر دیتی تھی. مسلمان جاتے تھے، وہاں سے شہد کی مکھیاں کالے بادلوں کی طرح آتی تھی، اتنے حملہ کرتے تھے، یہ واپس بھاگ کے مدینہ. دوسرا گروپ گیا کہ تم ایسی مکھیوں سے ڈرتے ہو، ہم جاتے ہیں. وہ گئے، وہ بھی واپس آ گئے. رسول خدا نے فرمایا امیر المومنین آپ جائیں. اب یہ جو ساتھ تھے انہوں نے کہا یا علی، شہد کی مکھیاں ہیں، تو مرحب ہو، آپ مار لیں. عمر ابن عبدود ہو، آپ کی تلوار ایک ضرب میں سے مارے. یہ تو لاکھوں مکھیاں آتی ہیں، آپ ان کا کیا کریں گے؟ امیر المومنین بالکل ایسے ہی چلتے جا رہے. امیر المومنین کا سکون بتاؤں کتنے سکون میں ہوتے تھے. جنگ صفین، جنگ اس نہج پہ پہنچی کہ فوجی کھانا نہیں کھا سکتے تھے، نماز بھی مرکب کے اوپر پڑھتے تھے. کھانے کا جب ٹائم نہیں تھا تو پانی میں شہد ملا کر فوجیوں کو دیا جاتا تھا کہ وہ پئیں گے، تھوڑی سی انرجی آئے گی، لڑ سکیں گے. امیر المومنین کو شہد ملا کے پیالہ پیش کیا گیا. پی کے فرمایا واہ، طائف کا شہد ہے. یا علی، اس وقت تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ شہد ہے یا پانی ہے. یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے بیچ پہ شہد پی رہے ہیں. اتنا سکون. علی کو کیا فرق پڑتا ہے آگے کون آ رہا ہے. امیر المومن چلتے چلے گئے، شہد کا جتھا پھر آ گیا، کالے بادلوں کی طرح بالکل مسلمان لشکر کے اوپر آ گیا. امیر المومنین نے کہا اے شہد کی مکھیوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کے دشمنوں پہ حملہ کرو. شہد کی مکھیوں نے حکم مانا اور پلٹ کے انہی کفار پہ حملہ کر دیا جنہوں نے پالا تھا. اس سریے کے بعد امیر المومنین کو کہا جاتا ہے امیر النحل. بس آپ کی زحمت تمام. بڑا احسان ہے امام زین العابدین کا. دیکھیں، مروان جب امام حسین مدینہ میں ولید نے بلایا تھا، اس کا کردار آپ کو پتہ ہے. واقع حرہ پتہ ہوگا آپ کو، مدینہ میں جو بغاوت ہوئی تھی یزید کے خلاف، اور جنہوں نے بغاوت کی تھی انہوں نے کہا کہ کیونکہ یزید شارب الخمر ہے اس لیے ہم بغاوت کرتے ہیں. کب بغاوت کی ہے؟ یزید کی حکومت کے دوسرے سال، جب حسین کہہ رہے تھے کہ یہ شارب الخمر ہے. تب یہ ساتھ کیوں نہیں آئے؟ ایک سال بعد کیوں بغاوت کی؟ اس لیے کہ ان کو یزید سے پیسے ملتے تھے. اس سال پیسے مانگنے گئے، اس نے نہیں دیے. یزید کا مشیر ابو القیس بندر تھا، بندر اس کا مشیر تھا، اس کے ساتھ ہوتا تھا. اس نے مشورہ دیا ان کو پیسے نہ دو.
وہ پیسے نہیں ملے تو انہوں نے بغاوت کر دی. اس بغاوت میں بنی امیہ کے لوگوں کو جہاں پناہ ملی وہ امام کا گھر ہے. کون سی بنی امیہ؟ یعنی کہ کسی نے سنا ہو کہ بنی امیہ نے یہ ظلم کیا ہے. سید السجاد سے زیادہ کس نے بنی امیہ کا ظلم دیکھا ہے؟ ان کی خواتین کو، ان کے مردوں کو پناہ دی. مروان آیا کہ میں نے یہ شادی کی ہے، مجھے اور میری بیگم کو پناہ مل سکتی ہے؟ امام نے کہا بالکل مل سکتی. اسی مروان نے جب واقعہ حرہ ختم ہوا تب اسی نے کہا کہ سید الساجدین کو قتل کر دو. امام جانتے تھے. ایک جو ذریعہ امام نے اپنایا، غلام خریدتے تھے، انہیں تعلیم دیتے تھے. اس زمانے کے بدوؤں کو تو یہ تصور بھی نہیں تھا نا کہ غلام کو خرید کے انہیں تعلیم دی جاتی ہے، انہیں اخلاق سکھایا جاتا ہے، انہیں کاروبار سکھایا جاتا ہے، پھر انہیں سرمایہ دے کے کاروبار کے لیے آزاد کیا جاتا ہے. ہم تو اس امام کے ماننے والے نا جو غلاموں کو بھی کاروبار سکھا دیتے ہیں. میں یہ مومنین سے اکثر درخواست کرتا ہوں کاروبار کرو. وہ جو امام کے ظہور کی آپ نے تیاری کرنی ہے نا، آپ کی تنخواہوں سے نہیں ہونے والی. کاروبار کرو، ہو جائے گا. اگر یہ کوئی جوان بچوں کو یہ بات یاد رہ گئی اور ان میں سے کوئی بلینئر بن گیا، ٹھیک، تو اس بارگاہ کو بھی ٹھیک کر دیں. دیکھیں یہ کوئی بارگاہ ہے، اور اگر یہ بلینئر نہیں بنے تو بھی ہم لوگ مل کے تو کر ہی سکتے ہیں نا. خدا کرے یہ بن جائے. ایک شخص ہے، اس نے دیکھا مدینے میں بارش نہیں ہو رہی، لوگ نماز استسقاء کے لیے کھڑے ہیں. نماز استسقاء جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی، آپ کو تو یہاں نہیں ہوتا، پاکستان میں ہوتا ہے، تو نمازیں ہوتی رہتی، لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. اس شخص نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، بارش شروع ہو گئی. اچھا، وہ اسی رش میں ناشناس طور پہ کر رہا تھا نا، کہ امامت تو نہیں کر رہا تھا، لیکن اس آدمی نے نوٹس کر لیا، وہ اس کے پیچھے چلا. یہ غلام گیا اور امام زین العابدین کے گھر میں داخل ہو گیا. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا امام کا غلام ہے. آیا اور آ کے کہا امام سے میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں آپ سے. امام نے غلام بلایا اور غلام سے کہا کہ یہ بندہ تمہیں خریدنا چاہتا ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ اس نے پوچھا مجھے کیوں خریدنا چاہتا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں نے اس کرامت کو دیکھا ہے، میں اس لیے خریدنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا تو مجھے اپنے آقا سے جدا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ یہ کرامت مجھے اسی لیے تو ملی ہے کہ میں آقا سے جڑا ہوا ہوں. اس نے اصرار کیا. غلام نے کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا یہ راز لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مجھے آقا سے کیا کیا ملا ہے. اس کو اس پہ بڑا افسوس. وہ آدمی چلا گیا، غلام نے انکار کیا اس کے ساتھ جانے سے. ابھی گھر سے نکلا ہی تھا کہ غلام نے بلایا دوسرے غلام نے کہ اگر اس کے جنازے میں شرکت کرنا چاہتے تو آ جاؤ، یہ مر گیا ہے. اسے کہتے ہیں عشق. تصور نہ کر سکے کہ وہ امام سے جدا ہو جائے گا.